میں انتہائی محبت کے ساتھ عرض گزار ہوں انتہائی محترم ممتاز دانشور جناب عزت مآب محترم ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب تشریف لاتے ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں اقبال اکیڈمی کے، تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے قرآن و حدیث کے نور سے ہمارے قلب و روح کو معطر فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر مجلس، مہمان خصوصی، علماء کرام، مشائخ اعظام اور اس انتہائی بابرکت مجلس کے قابل صد احترام شرکاء، ہماری خوش بختی ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس مبارک تقریب میں ہم حاضر ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی کا تذکرہ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے کہنا، دراصل اپنی بقا کا تذکرہ ہے، اپنے مستقبل کو، اپنے حال کو محفوظ کرنے کا تذکرہ ہے، اپنے تمدن کو، حقیقی تمدن کو، اپنی تہذیب کو محفوظ کرنے کا تذکرہ ہے۔ جیسے علامہ رضا الدین صدیقی بہت خوبصورت انداز سے تصوف کا تعارف کرواتے ہوئے فرما رہے تھے کہ صوفی وہ ہوتا ہے جسے اپنے زمانے کی نبض کا پتہ ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے زمانے کو کیا بیماری لاحق ہے، اس کی شفا کیا ہے، اس کے زمانے کا مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں، حاضرین گرامی، کہ صوفی اپنے زمانے کا جینیس ترین فرد ہوتا ہے۔ یہ اپنے زمانے کا وہ فرد ہوتا ہے کہ جس کی اپنے زمانے کی فکر پر، اپنے زمانے کے رجحانات پر، اپنے زمانے کے انداز عمل اور اسلوب سوچ جو اس کے سوچنے کا انداز اس پہ نظر ہوتی ہے، زمانے کے باطن پہ نظر ہوتی ہے۔ سیدنا علی حجویر فرماتے ہیں کشف المحجوب کے بالکل آغاز میں کہ تصوف میں آنے کے لیے کیا چاہیے، کیا بنیادی تقاضا ہے۔ آپ تصور کریں، جیسا میں نے عرض کیا کہ صوفی اپنے زمانے کا جینیس ترین فرد ہوتا ہے، کشف المحجوب کا آغاز ہی علم سے ہو رہا ہے، علم۔ اور حضرت علی حجویر فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک تصوف کی راہ کا مسافر نہیں بن سکتا جب تک اس کے پاس 3 طرح کے علوم نہ ہوں۔ پہلا یہ کہ اسے اللہ کی ذات کا علم ہو، اللہ کی صفات کا علم ہو، نمبر 2، اور تیسری بات اسے اللہ کے افعال کی حکمت کا علم ہو۔ حاضرین گرامی، آپ تصور کریں اللہ کے افعال کی حکمت کے علم کے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صوفی وہ شخص ہوتا ہے جس کی تاریخ کی حرکت پہ نظر ہوتی ہے، وہ اقوام کے عروج و زوال سے آگاہ ہوتا ہے، وہ قانون قدرت اور قانون فطرت کی کار فرمائی سے آگاہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیاء نے ہر زمانے میں ملت کے جو اس کا جسم بیمار تھا اس کی بیماری کو پہچانا اور پھر اس کا علاج کیا۔ حضرت مجدد الفسانی کی یہی شان ہے کہ حضرت مجدد الفسانی نے برِ صغیر کے اندر ہمیں وہ سامان دے دیا، وہ راستہ دے دیا، وہ اسلوب فکر دے دیا، وہ اسلوب حیات دے دیا، جس کو اپنا کر، جس کو لے کر جب ہم آگے چلیں گے تو پھر ہمارے وجود کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وہ اسلوب فکر کیا ہے؟ وہ اسلوب فکر دین کے ساتھ ایسی کمٹمنٹ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے آپ دین کی بنیادی اقدار پہ کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں۔ حاضرین گرامی، آج ہم ایک آزاد وطن میں بیٹھے ہیں الحمدللہ، اور سب اہل علم جانتے ہیں، اس وطن کا عام شہری بھی جانتا ہے کہ پاکستان جس فکر کا نتیجہ ہے وہ اقبال کی فکر ہے، اور اقبال کی شخصیت کو جن لوگوں نے بنایا، ہماری تاریخ کی جن شخصیات نے بنایا، ان میں ایک شخصیت حضرت مجدد الفسانی کی ہے۔ یعنی علامہ کی شخصیت پہ حضرت مجدد کا اتنا اثر ہے کہ اگر حضرت مجدد الفسانی کے اثرات کو اور حضرت مجدد الفسانی کی شخصیت کو اقبال کی فکر اور شخصیت سے نکال دیں تو شاید باقی کچھ بھی نہ بچے۔ یعنی حضرت مجدد نے جس طرح سے ہمیں اپنی تہذیب کو، اپنی مبادیات کو سمجھنے کا جو اسلوب، جو میتھڈ، جو منہاج دیا، وہی میتھڈ آپ کو اقبال کے ہاں نظر آتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی اپنے ایک مکتوب میں، جو شاید مولانا اشرف قابلی کے نام ہے، لکھتے ہیں کہ صوفیاء کے ہاں 2 طریقہ کار ہیں، گسستن اور پیوستن۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ بہتر ہیں۔ گسستن کا مطلب یہ ہے کہ الگ ہو کے رہنا، اور پیوستن کا مطلب یہ ہے کہ ذات حق میں فنا ہونے کی جستجو کرنا اور فنا ہو جانا۔ لیکن ان دونوں میں سے جو بہتر اسلوب ہے وہ گسستن کا ہے،
اور آپ دیکھیں یہی اسلوب اقبال کا ہے. یعنی علامہ کے ہاں جب یہاں پہ ایک تصوف پہ ڈیبیٹ شروع ہوا تو مولانا حضرت حسن نظامی نے علامہ کو کسی اپنے مضمون میں لکھا یا خط میں لکھا کہ علامہ صاحب آپ تو ہمارے لیے سر الوصال ہیں، یعنی ذات حق کے ساتھ وصل کس طرح ممکن ہے وہ بتانے والے ہیں، تو ہم تو آپ سے یہ چیزیں اس چیز کی توقع کرتے ہیں. تو علامہ نے جواباً لکھا کہ بہتر تھا آپ مجھے سر الوصال کے بجائے سر الفراق کہتے، کیونکہ میں مجدد اہل ثانی کی تعلیم کے مطابق پیوستن کے بجائے گسستن کی راہ کا مسافر ہوں، گسستن میں بلیو کرنے والا ہوں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک وحدت الوجود کی اور پیوستن کی فکر موجود تھی، اس فکر کو اتنا مس انٹرپریٹ کر دیا گیا، اس کی تعبیر کو اتنا خلط ملط کر دیا گیا کہ اس کے نتیجے میں جو ایک فرقان تھا حق اور باطل کا وہ مدھم ہوتا گیا ہماری قومی زندگی کے اندر. تو ضروری تھا کہ جو اس دور کا تقاضا تھا اس تقاضے کے مطابق حضرت مجدد اس رویے کو غالب کرتے معاشرے کے اندر، جس رویے کو غالب کرنے کے نتیجے میں ہندو تہذیب کے مقابل اس سوسائٹی کی ہر تہذیب کو ہضم کر جانے والی تہذیب کے مقابل اسلام ایک جاندار، ایک پائیدار اور ایک سخت جان جو مذہب کے طور پہ، تہذیب کے طور پہ، ملت کے طور پہ اپنی بقا کو جاری رکھ سکتا، تو وہ یہی راستہ تھا. اور آپ دیکھیں کہ علامہ نے جس وقت یہاں پہ جد و جہد آزادی جاری تھی تو ہمارے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے یہی راستہ مناسب سمجھا اور یہی راستہ ہمیں بتایا اور اس راستے پہ ہی ہمیں چلایا. اور دوسری بات میں آپ کو عرض کروں کہ حضرت علامہ نے اقبال کی فکر کا، حضرت مجدد اہل ثانی کی فکر کا دوسرا راستہ، جس پہ میں ایک دو باتیں کر کے اجازت چاہوں گا، اس کو بھی زندہ کیا. وہ کیا کہ صوفی اپنے احوال میں کتنی ہی بلندی پہ کیوں نہ چلا جائے، کتنی ہی بلندی پہ کیوں نہ چلا جائے، صوفی کا ہر حال کسی نہ کسی سطح پر بھی تنقید سے آزاد نہیں ہوتا. اس کو آپ نے تنقید کے مرحلے سے گزارنا ہے، اور وہ اس کا نقد کا معیار کیا ہوگا؟ وہ صرف اللہ کی کتاب اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی. یعنی یہ حریت فکر کہ صوفی اس حریت فکر کا حامل ہو کہ سوائے اللہ کی کتاب کے اور حضور کی سنت کے کسی غلامی کا وہ پابند نہ ہو. یہ راستہ بھی ہمیں مجدد اہل ثانی نے سجایا، اور پھر اس راستے کو علامہ نے اپنی فکر کے اندر اور اپنے جو جتنے ان کی تھاٹ ہے ریکنسٹرکشن اور بقیہ چیزوں کے اندر ایک بہت ہی سسٹم کے تحت آگے بیان کیا. بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ ہمیں حضرت مجدد اہل ثانی کی جو حقیقی کنٹریبیوشن ہے حریت فکر، حریت ملی، حریت تہذیبی، اس کی حقیقی آگہی حاصل ہو، تاکہ اس جو مغالطوں کا اور نظریات کی یلغار کا زمانہ ہے، اقدار کے لیے آزمائش کا زمانہ ہے، اس میں ہم اپنے حقیقت شخص کو باقی رکھتے ہوئے مستقبل میں قدم رکھ سکیں. بہت بہت شکریہ.